اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، انفاق کا معنی ہے خرچ کرنا، اور فی سبیل اللہ کا معنی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ تو انسان کی جبلت اور فطرت کے اندر جو ہے وہ ایک مال کی ہوس بھی رکھی کہ مال وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ انسان مال کی محبت میں آپ دیکھتے ہیں یہاں امریکہ کے اندر لوگ 18 20 گھنٹے کام کرتے ہیں تاکہ اپنا ریونیو بڑھائیں، اور اس میں حرج نہیں ہے، جائز نفع کمانا، مال کمانا، اس میں کوئی اسلام ایسی بندش نہیں لگاتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ حکم دیا گیا کہ جو مال اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم۔ جہاں میں اپنے سامعین و ناظرین کو ایک بات یہ عرض کروں گا کہ ایک انسانی سوچ اور فکر کی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے جناب کہ میں بڑی ہارڈ ورکنگ کے بعد پیسہ اکٹھا کیا ہے، اب میں خرچ کیوں کروں۔ قرآن مجید انسانی نفسیات کی اصلاح کرتے ہوئے کہتا ہے مما رزقناکم، یہ رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ یعنی یہاں ایک مسکنسپشن ہے انسان کی اس خرچ کرنے، چیریٹی کرنے، ڈونیشن دینے اور غرباء مساکین ضرورت مندوں پر خرچ کرنے میں، وہ سمجھتا ہے کہ پیسہ میری سکلز، میری ایکسپرٹائز، میری ہارڈ ورکنگ، میری محنت، میری تعلیم، میری ذہانت کے نتیجے میں ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ رزق ہم عطا فرماتے ہیں، جس کو چاہیں عطا کر دے اور جس کو چاہیں محروم کر دے۔ ہاں یہ جو ایلیمنٹس ہیں یہ ایک سپورٹنگ ایلیمنٹس کے طور پر ہیں، مگر اصل اللہ پاک ہے جو رزق عطا کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس میرے عطا کردہ رزق میں سے پھر خرچ کرو میری راہ میں، اور پھر اس کو مختلف حوالوں سے شوق دلایا، اللہ تعالیٰ نے ترغیبات دی۔ مثلا سورہ بقرہ کے اندر ایک مقام پر بڑی خوبصورت مثال دی، ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ پھر ایک مقام پر مثال دیتے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اسی طرح ہے۔ تمہارا اپنا ایکسپیریمنٹس پروو کر رہا ہے کہ کسان گندم کا ایک دانہ اس طرح زمین میں پھینکتا ہے، حبہ قرآن مجید نے کہا وہ دانہ، اور اس میں سے انبتت سبع سنابل، 7 بالیوں اللہ اگاتا ہے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر بالی میں اللہ 100 دانہ پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ پاک اس ایک دانے کو 700 دانوں میں اللہ پاک جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے۔ تو فرمایا یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کہ ان کے خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، اضافہ ہوتا ہے اس میں، اور فرمایا یہ 700 دانے تو تمہاری پریکٹس ہے، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے واللہ یضاعف، اللہ بڑھا دیتا ہے، من یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، اور اس کے لیے اخلاص، نیت اچھی ہو، ڈیڈیکیشن ہو، اللہ کی رضا ہو، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنے کا جذبہ ہو، نمود و نمائش اور دنیاوی دکھلاوا اور صرف لوگوں کی رضا مقصود نہ ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو ہے اس کے رزق میں برکت کرتا ہے، اس کے صحت میں برکت کرتا ہے، اس کی اولاد میں برکت کرتا ہے، اس کے معاملات حیات میں برکت کرتا ہے۔ اللہ اس کی پوری زندگی کو اس طرح فیسیلیٹیٹ کر دیتا ہے کہ خرچ کرنے والے کا کاروبار بھی بڑھتا ہے اور اس کو ذہنی اور قلبی سکون بھی نصیب ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام جو ہے وہ ہمیشہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، یا رسول اللہ کا کوئی نیا پیغام آیا ہے، کوئی نیا میسج آیا ہے۔ اب ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو احد پہاڑ سونا بن کے میرے قدموں میں آ جائے، وہ مالک کل اللہ پاک نے ان کو بنایا، لیکن دوسری طرف حضور شوق دلاتے، ترغیب دلاتے انفاق فی سبیل اللہ کی، مالی اعصار کی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی۔ کسی غزوہ پر تشریف لے جانا ہوتا یا کسی ضرورت مند کی مدد کرنی ہوتی تو حضور ارشاد فرماتے اٹھو کون ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ مسجد نبوی کی توسیع کا معاملہ تھا تو حضور نے فرمایا کون ہے جو اس مسجد کے ساتھ والے مکان کو خرید کر مسجد میں شامل کرے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت میں اعلیٰ مکان کی ضمانت دیتا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آج کی کرنسی میں اس کو کنورٹ کرے تو وہ لاکھوں میں بنتی ہے۔ آپ نے اٹھ کر وہ مکان خریدا اور حضور کی اس بشارت کے مطابق جو ہے اس کو مسجد نبوی شریف میں شامل کیا۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک کے لیے حکم دیتے ہیں کہ سخت مالی مشکلات ہیں اور تم اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو،
تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا جب بھی نیکی کا معاملہ ہوتا ہے تو سیدنا صدیق اکبر مجھ سے بازی لے جاتے ہیں، خیر کے کام میں، نیکی کے کام میں، مالی اثار کے کام میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں۔ آج میں نے حضرت ابو بکر سے زیادہ، یعنی ان کا کمپٹیشن دیکھیں نا، ہمارا کمپٹیشن ہے مکان بنانے میں، بڑی گاڑی خریدنے میں، ان کا کمپٹیشن ہے اللہ کو خوش کرنے میں، اللہ کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے میں، خرچ کرنے میں ان کا کمپٹیشن ہے۔ یہ پلان کیا اور گھر کا آدھا سامان لا کر کے حضور کی بارگاہ میں رکھ دیا تو حضور نے ارشاد فرمایا ما ابقیت لأہلک یا عمر، عمر بتا یہ جو سامان کی گٹھڑیاں تو لایا ہے اور تو نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں نصفہ، یا رسول اللہ میں آدھا سامان گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں اور اپنا پورا جو میری جو سامان تھا، مال و متاع تھا، ایسٹس تھے، وہ آدھا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں کہ آپ اس میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی راہ میں جو ضروریات ہیں پوری کر لیں مجاہدین کی۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ پروانہ چراغے مصطفی سیدنا صدیق اکبر آگے اور سامان کی گٹھڑیاں اٹھائی ہوئی، تو حضور نے وہی کوسچن ان سے کیا ہے، ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر تو نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اللہ اکبر، جو ان کا جواب تھا وہ جو ہے وہی وہ پروانہ عشق رسول ہی دے سکتا ہے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں جتنا سامان تھا، جتنا سرمایہ تھا، جتنے ایسٹ تھے، جتنی مال و متاع تھا، میں سب کچھ اٹھا کر کے حضور کی بارگاہ میں لے آیا ہوں، اور رہا گھر والوں کا سوال تو یا رسول اللہ اب کئی تو لہم اللہ و رسولہ، میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔